السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہ کرنا آج اتنا آسان ہو گیا ہے، اتنا شاید انسانی تاریخ ہسٹری میں کبھی نہیں تھا۔ صرف ایک کلک اور انسان ایسی دنیا میں چلا جاتا ہے جہاں سے ایمان کو سلامت لے کر لوٹنا ناممکن لگتا ہے۔ سوشل میڈیا، دوستوں کا پریشر، ہر طرف پھیلی ہوئی بے حیائی اور یو اونلی لائف اونس والا مڈنسٹ، آج کا نوجوان چاروں طرف سے فتنوں سے گھرا ہوا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے نا کہ اس ماڈرن دنیا میں ایک سچا مسلمان بن کر جینا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے تو مایوس مت ہوئیں۔ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس بے چینی کا ذکر کیا تھا اور اس کا حل بھی بتایا تھا۔ ہم بات کریں گے کہ اس ماڈرن دنیا میں آپ اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آج آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی پہلے ہی کر دی تھی۔ سنن الترمذی کی ایک بہترین اور انکہی کھول دینے والی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان پر ایک ایسا دور آئے گا جب آپ اپنے دین پر قائم رہنا، صبر کرنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ پر دہکتا ہوا انگارہ پکڑنا۔ سبحان اللہ، آج یہ حدیث بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ جب ایک جوان لڑکا یا لڑکی ہر طرف پھیلی بے حیائی سے اپنی آنکھوں کو بچاتا ہے، جب وہ حرام کمائی یا غلط دوستوں کو نہ کہتا ہے، تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے اس نے ہاتھ میں انگارہ پکڑا ہوا ہو۔ لیکن یاد رکھیے، جو اس انگارے کو پکڑ رکھے گا، اس کے لیے اللہ کے پاس جو انعام ہے وہ دنیا کی ہر خوشی سے بڑھ کر ہے۔ ایمان بچانے کا پہلا اور سب سے بڑا اسٹیپ ہے اپنے ماحول یعنی انوائرمنٹ کو بدلیں۔ ہم روزانہ گھنٹوں سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو دھیرے دھیرے ہمارے دل کو بنجر یعنی ڈیڈ کر دیتی ہیں۔ پہلے ہمیں جو گناہ دیکھ کر برے لگتے تھے، اب وہ نارمل لگنے لگتے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوستوں کے دین یعنی لائف سٹائل پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ دوستی صرف وہ نہیں ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دوست آپ کے ڈیجیٹل ٹائم لائن بھی ہیں۔ اگر آپ کا الگوریدم آپ کو حرام کی طرف لے جا رہا ہے تو ان اکاؤنٹس کو انفالو کیجیے۔ ایسے دوستوں اور کانٹینٹ سے جڑیے جو آپ کو اللہ کی یاد دلائیں۔ ماڈرن دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے تنہائی کے گناہ یعنی پرائیویٹ سینس۔ جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تب انسان سوچتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ تنہائی میں بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، میں اپنے امت میں سے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو مٹی میں ملا دے گا یعنی ڈسٹ بنا دے گا، کیونکہ جب یہ لوگ تنہائی میں ہوتے تھے تو اللہ کی لیمٹس کو کراس کرتے تھے یعنی گناہ کرتے تھے۔ اس فتنے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اکیلے ہوں اور کوئی غلط خیال آئے تو ترنت اپنا روم کھول دیں، گھر والوں کے پاس بیٹھ جائیں یا وضو کر لیں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ تنہائی کے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر کریں۔ پر چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ راتوں رات سب کچھ بدل دیں گے، بلکہ آپ کو چھوٹے چھوٹے سے اسٹیپس لینا پڑیں گے۔ شیطان ہمیں یہ کہہ کر ڈرا دیتا ہے کہ تم تو اتنے گناہگار ہو، تم بڑے نمازی کیسے بنو گے، اور ہمیں بار بار وہی چیز یاد دلاتا ہے۔ اسلام ہمیں آسان راستہ دکھاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ 5 وقتی نماز نہیں پڑھ پا رہے تو پہلے 1 سے شروع کریں، لیکن اسے کبھی نہ چھوڑیں۔ دن میں صرف 5 منٹ ہی قرآن پڑھیں اور روز پڑھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کے ایمان کے گرد ایک ایسی دیوار کھڑی کر دیں گی جس سے ماڈرن دنیا کا کوئی فتنہ توڑ نہیں پائے گا۔ استغفار کی بھی پابندی کریں، چاہے 100 ٹائم سے ہی استغفار شروع کریں، تاکہ جو ہمارے لائف میں پہلے گناہ ہو گئے ہیں وہ گناہ استغفار کی بدولت دھل جائیں۔ اور میرے پیارے دوستو، اگر آپ اس دور میں
ایمان بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں تو یاد رکھیے آپ اللہ کے بہت لاڈلے ہیں۔ اس جوانی میں گناہ کے موقع ہوتے ہوئے بھی خود کو روک لینا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ آپ کی کوشش دیکھ رہا ہے۔ چلیے آج سے ایک نئی شروعات کرتے ہیں، اپنے ماحول کو بدلتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے جن کو اس کی ضرورت ہے، اور مجھے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔